وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ اندھیرا اندھیرا سا لگ رہا ہے، کیا لائٹیں جل رہی ساری؟ اچھا اس کو چلا دو، یہ چلاؤ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاح لامکاں، والی کون و مکاں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ
اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جہان میں اور زمین کے نیچے سمندر کی تہوں میں اتنی مخلوقات کو پیدا کیا کہ ہم ان مخلوقات کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے۔ ایسی مخلوق کہ اگر کبھی اتفاق سے کسی جگہ پہ پہاڑوں میں یا کسی جنگلات کی طرف جانا ہو جائے تو ایسی مخلوق نظر آتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسے جانور، ایسے کیڑے، ایسے حشرات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اتنی مخلوقات بنانے کے بعد وہاں ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اس کو احساس بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جانور ہے، مثال کے طور پر ایک بکری ہے، تو وہ اگر پاکستان کی بکری ہے تو چارہ کھاتی ہے، اگر وہ بکری امریکہ میں ہے تو تب بھی وہ چارہ ہی کھائے گی، اگر وہ سعودیہ کی ہے تو تب بھی وہ چارہ ہی کھائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی بکری اگر چارہ کھاتی ہے تو امریکہ کی بکری برگر کھاتی ہو یا شوارمے کھاتی ہو، یا سعودیہ کی بکری ہے تو وہ زیتون پیتی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر شیر پاکستان کا ہے تو وہ بھی گوشت کھاتا ہے، اگر کسی اور ملک کا ہے تو تب بھی وہ گوشت ہی کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سبزیاں کھانی شروع کرتے۔ مطلب کہ ہر مخلوق کو اللہ نے ایک مختصر سا شعور دیا ہے اس کے بارے میں بس، اور وہ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں فٹ کر دیا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کرتا۔ اختیار کچھ نہیں ہے اس کے پاس، بس جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ ہر مخلوق وہی کر رہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے بس۔ لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات، مالک کائنات نے فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا انسان تیرا تو دنیا میں کوئی تعارف ہی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں نے تیرا تعارف کروایا، میں نے تیری عزت، تیری شان، تیری شوکت، تیری رفت، تیرا مقام میں نے بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان تیرا تو تعارف ہی کوئی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ۔ ہمیں انسان کبھی اپنی تخلیق کی طرف دیکھا کر، تو بنا کیسے ہے؟ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا تکبر کرتے ہیں، میں چودھری، میں وڈیرا، میں افسر، میں وزیر اعلیٰ، میں وزیر اعظم، میں یہ، میں وہ۔ خالق کہتا ہے خلقنا الانسان من نطفہ، ذرا دیکھ تو بنا کیسے ہے۔ فرمایا ایک پانی کے قطرے سے تو بنا ہے، اور پانی کا قطرہ بھی وہ ہے کہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، لباس پاک نہیں رہتا۔ فرمایا اس قطرے سے تیری تخلیق ہوئی ہے۔ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا انسان میں نے تجھے دیکھنے کی طاقت دی ہے، تجھے سننے کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اللہ ہمیں اندھا پیدا کر دیتا تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر اللہ ہمیں بولا پیدا کر دے ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یا جو ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم
پیر کس چیز کا مان کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے صحیح سلامت ہمیں پیدا کیا، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، ہر چیز سلامت ہے، تو اس پہ ہمارا کیا مان ہے؟ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کسی چیز سے ہمیں معذور نہیں کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں محتاج نہیں کیا، وگرنہ ہمارا تو اس میں کمال ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کوئی ایک اعضا ہمارا لے لیتا تو ہم اللہ سے جھگڑ بھی نہیں سکتے، لڑائی بھی نہیں کر سکتے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو بہرحال انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور فرمایا کہ میرے بندے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تجھے دونوں رستے دکھا دیے۔ یہ ایک سیدھا رستہ ہے، اس پہ چلے گا تو میرے تک پہنچے گا، ہدایت تک پہنچے گا، جنت کا مالک بنے گا۔ ایک یہ رستہ ہے، اس پہ چلے گا تو پھر تو جہنم کی طرف چلا جائے گا، نافرمانی کی طرف تو پہنچ جائے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ آج ہم تو صرف اللہ سے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، مجھے پیسہ نہیں دیا، مجھے مال نہیں دیا، مجھے دولت نہیں دی۔ جو ملا ہے اس کا شکر نہیں ادا کرتے، صرف اللہ سے شکوے کرتے ہیں۔ جو نہیں ملا اس کی خواہش کرتے ہیں، جو نہیں ملا اس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن جو رب نے دیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، آقا کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، اور میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ جس میں آقا کہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بھی آقا فرماتے ہیں قال اللہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ بات سمجھیں؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، مجھے معاف کرنے والا ہے، تو فرمایا پھر میں معاف کرنے والا بن جاتا ہوں۔ اگر بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے عذاب دے، تو فرمایا پھر میں عذاب دینے والا بن جاتا ہوں۔ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، فرمایا میں اپنے بندے کے لیے ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے تو انہوں نے دعا کی، کہنے لگے یا اللہ مجھے آخرت میں سزا نہ دینا، بس جو دینی ہے دنیا میں ہی دے دو۔ تو پھر حدیث ہے کہ جیسا بندہ گمان کرے اللہ ویسا ہو جاتا ہے۔ وہ دن بہ دن بیمار بیمار بیمار، کمزور کمزور، جسم ناتوا ہوتا گیا، بیمار ہوتے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنے بیمار کیوں ہو، دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے آخرت میں سزا نہ دینا، جو بھی میری غلطیاں ہیں اس کا عذاب دنیا میں دے دو۔ میرے محبوب نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ تو غفور و رحیم ہے، میرے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ تو جب بندہ یہ گمان کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ فرمایا میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُونِي، فرمایا میرا بندہ جیسے مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کو ویسے ہی یاد کرتا ہوں۔ بندہ اپنے رب کی یاد میں لگ جائے، اللہ اپنے بندے کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ اور اگلی جو باتیں ہیں وہ تو دل کو چھو جانے والی باتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں واللہ، آقا قسم کھا رہے ہیں، واللہ عربی میں قسم کھانے کو کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں اللہ کی قسم، عربی میں کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم ہے۔ میرے محبوب کہتے ہیں، فرمایا واللہ
लल्लाहु अफ़रहु बितौबति अब्दी मिन अहदिकुम यजिदु दालतु बिल फलाती। फरमाया किसी बंदे को गुमी हुई चीज़ मिल जाए, गुमशुदा चीज़ उसको मिल जाए खुले मैदान में, तो उसको ज़िंदगी की उम्मीद लग जाती है। इसकी जो तफसीर है कि क्या चीज़ गुमी, अगली हदीस में है। फरमाया कि एक बंदा खुले मैदान में जा रहा था, उसके पास ऊँट था, थोड़ा सा पानी था, खाने पीने का सामान था, और वो लेकर के सफ़र पे रवाना हुआ। अब चटियल मैदान है, न खाने का कोई सामान है, न कोई घर है, न कोई खैमा है, कुछ भी वहाँ पर नहीं है। ये थक गया, एक दरख्त नज़र आया, ये दरख्त के नीचे सो गया। अब जब सो के वो उठा, उसकी आंख खुली, उसको ऊँट भी नज़र ना आया, खाने पीने का सामान भी नज़र ना आया। अब जब ऊँट नहीं है, सवारी नहीं है, सफ़र नहीं कर सकता, खाने पीने का सामान नहीं है, खा पी के ज़िंदा नहीं रह सकता, तो अब बंदा क्या सोचेगा, मैं अब मरा, मैं अब गया, मैं नहीं बचता। फरमाया वो इस कश्मकश में, इस परेशानी में कि अब मैं नहीं बच सकता, मैं मरा ही मरा, अब मैं मरा ही मरा। तलाश करता रहा, ऊँट मिल जाए, नहीं मिला, खाने पीने का सामान नहीं मिला, कोई सामान ना हो सका। ये वापस वहाँ पे आया, मरने के लिए तैयार हो गया, लेट गया, अब मैंने मरना ही है, जा सकता नहीं, गर्मी की शिद्दत है, खा पी सकता नहीं, ज़िंदा रह नहीं सकता, अब मैंने मरना ही है। उसने सर के नीचे हाथ रखा, मरने के लिए तैयारी कर ली। अभी वो हाथ रखा था, फिर आँख लग गई, फिर सो गया। अब जब दोबारा उसकी आँख खुली तो उसने देखा ऊँट भी खड़ा है, खाने पीने का सामान भी मौजूद है। अब कितना खुश होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। जब उसको ज़िंदगी की उम्मीद दोबारा मिली है, मरने का डर निकल गया, कितना खुश हुआ। ये भी हदीस के अल्फाज हैं। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। अब खुशी में उसने कहना ये था कि अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक, ऐ अल्लाह तू कितना करीम है, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। लेकिन खुशी के मारे मुंह से निकला, कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। ज़्यादा खुशी में लफ्ज़ ही बदल गए। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, बंदा ज़्यादा खुश हो ना तो कहना कुछ चाह रहा होता है, मुंह से निकल कुछ रहा होता है। अब ये इतना खुश हुआ, ज़िंदगी की उम्मीद लग गई, सामान मिल गया, सवारी मिल गई। कहता अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया ये बंदा इतना खुश हुआ है, इसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब बंदा अपने रब के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह अपने बंदे से, इस बंदे से ज़्यादा खुश हो जाता है। अल्लाह खुश होता है जब बंदा माफ़ी मांगता है, अल्लाह से तौबा करता है, गुनाहों की माफ़ी तलब करता है। और आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वमन तकर्रबा इलैया शिब्रन तकर्रबतु इलैहि ज़िराआ। फरमाया कि बंदा अपने रब की तरफ एक बलिश्त आए, ये इसको बलिश्त कहते हैं, गिट्ठ को। फरमाया बंदा अपने रब की तरफ एक बलिश्त आए, एक बलिश्त अपने रब की तरफ चले। फरमाया अल्लाह अपने बंदे की तरफ एक हाथ बढ़ जाता है। हाथ कहते हैं अरबी में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हाथ से लेके कोहनी तक, ये इतना जो हिस्सा है इसको हाथ कहा जाता है। फरमाया बंदा एक गेठ रब वाला आवे, रब पूरा हाथ ही अपने बंदे वाला आ जाता है, पूरा हाथ अपने बंदे की तरफ आ जाता है। और फिर यहाँ बस नहीं की, फरमाया वमन तकर्रबा इलैया ज़िराआ तकर्रबतु इलैहि बाआ। फरमाया बंदा अपने रब की तरफ एक हाथ आए, अपने रब की तरफ एक हाथ बढ़े। फरमाया वो एक हाथ अपने रब की तरफ बढ़े, अल्लाह अपने बंदे के लिए दोनों हाथ यूँ खोल देता है। ज़रूरत सिर्फ हमें है कि हम अल्लाह की तरफ आते नहीं हैं, हम अपने रब के लिए वक़्त निकालते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास वक़्त ही नहीं है। अजी सानू तो सिर खुरकन नू वेल नहीं है, ये साढ़े को तो वेला ही नहीं, वक़्त ही नहीं, असी सिर खुरकन नू हम अल्लाह की तरफ कैसे आएँ। और फिर हम शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, अल्लाह सुनता नहीं, अल्लाह अता नहीं करता, अल्लाह ये नहीं देता, अल्लाह वो नहीं देता। लाइट काम है इसलिए चलाया है, वो खुद ही बंद किया है। बंदा अपने रब की तरफ आता नहीं है, आए सही। फरमाया कि वो एक हाथ मेरी तरफ आए, मैं अपने बंदे के लिए दोनों हाथ फैला देता हूँ। और अगली बात इससे भी मज़े की है। फरमाया
وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ مَاءً وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَحَرْوِلُ۔ فرمایا کہ میرا بندہ میری طرف چل کے آئے، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب اللہ کو دوڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اللہ دوڑ سے، چلنے سے، کھانے سے، پینے سے، پکڑنے سے پاک ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں بندہ چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں؟ اس کا معنی و مفہوم یہ بنتا ہے میرے بندے تجھے آنے میں تو میری طرف دیر لگ سکتی ہے، مجھے تیری طرف آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اور تو سوچ میں پڑا رہتا ہے، میں تو سوچ میں نہیں نہ پڑتا۔ تجھے آنے میں دیر لگتی ہے، مجھے تیری طرف آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اور اگر ہم نہیں معافی مانگتے اللہ سے یا اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے، اس سے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت قتمت عنکم شیئا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ یقول لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے معافی نہ مانگو، معافی طلب نہ کرو، تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، اللہ ہلاک کر دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ پھر لخلق اللہ خلقا، اور دنیا پیدا کرے گا، ان سے اگر گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، تو وہ پھر یذنبونا اپنے رب سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اور پھر جب وہ توبہ کریں گے اللہ کہتا ہے پھر میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگتا ہے، جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ فرمایا تم نہ معافی مانگو، میں اور پیدا کروں گا جو مجھ سے معافی مانگیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر زندگی دیکھی جائے تو وہ جس قدر فکر مند رہتے تھے، حالانکہ حضور نے ان کو جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، حالانکہ حضور نے کہا ہوا ہے کہ تم جنتی ہو، سرٹیفکیٹ عطا کر دیا جنت کا، لیکن صحابہ پھر بھی بڑی فکر میں رہتے۔ کتنی فکر ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، لقینی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کی ملاقات ہوئی حضرت حنظلہ سے۔ فرمایا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ ہم بھی حال چال پوچھتے ہیں نا دوسروں سے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ حضرت حنظلہ فرماتے بڑے پریشان، ایسے چہرے کا رنگ اڑاؤ، فرماتے قلت نافق حنظلہ، حنظلہ کیا بتائے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑے پیارے صحابی ہیں حضور کے، لیکن فکر کہتے نافق حنظلہ، حنظلہ تمہیں کیا حال بتائے، یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما تقول، وہ یہ کی کہہ رہے ہیں، ما تقول، یہ کیا کہا تو نے، تم منافق ہو گئے ہو، یہ کیا کہا، بڑی عجیب بات کر دی ہے تم نے۔ فرمایا قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ۔ فرمایا کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، حضور کبھی جنت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تو ہم رونے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اٹھ کے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور آفسنا الازواج والاولاد والضبعات، فرمایا کہ جب ہم کاروبار میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں بھول جاتی ہیں، کچھ یاد رہ جاتی ہیں۔ تو منافق میں تو یہی ہوتا ہے نا، مرضی کی بات مان لے، جو مرضی کی نہ ہو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب پھر ہم تو منافق ہو گئے ہیں۔ قال ابو بکر فواللہ، حضرت ابو بکر کو فکر لاحق ہوئی، فرمایا اللہ کی قسم انا نلقیا مثل ھذا، یہ جی تے میرے نال بھی ہوندا ہے، یہ جو معاملہ تے میرے نال بھی ہوندا ہے۔
میں بھی کچھ بھول جانا کچھ یاد رکھنا، تو انہا مطلب ہے کہ پھر میں بھی منافق ہو گیا۔ پریشان ہو گئے، حنظلہ بھی پریشان ہے، حضرت ابوبکر بھی پریشان ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں پریشانیوں کے حل ہوتے ہیں تو بارگاہ رسالت سے ہوتے ہیں، ہر مشکل کا حل ملتا ہے تو حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا قلت نافق حنظلہ، یا رسول اللہ یہ حنظلہ کہتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ فقال رسول اللہ وما ذاک، حضور کہتے ہیں ایک ہی گلہ ہوئی ما ذاک، یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں کسی نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو؟ ما ذاک یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا وہ جو ماجرا تھا وہ حضور کے سامنے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ میرے محبوب مسکرائے، آپ بھی مسکراؤ، حضور کی بات مسکرانے کے ہے، مسکرایا کرو، سنت کا ثواب ملے گا، مسکراؤ۔ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ جو بھی بات سنو اس پر عمل کرو، کوئی بات رہے نہ، تو فرمایا پھر تمہاری شان یہ ہو کہ فرشتے تم سے آ کے سلام لیا کرے، تم سوئے ہو تمہارے بستروں پر رحمتوں کی دعائیں کیا کریں، تم سے باتیں کیا کریں۔ لیکن فرمایا یہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے، فرمایا کہ ساعتن وساع ثلاث مرارن، فرمایا کہ کچھ حصے تم دنیا داری کے لیے رکھ لو، کچھ عمل کے لیے رکھ لو، کچھ عمل رہ جائے تو پریشان نہ ہوا کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے فکر دیکھو کتنی ہے صحابہ کو، حالانکہ جنت کے سرٹیفکیٹ ان کی جیبوں میں ہیں۔ میں چند منٹوں میں ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی حضور کو ناراض نہ کرنا، آقا کی ناراضگی نہ لینا، کیونکہ حضور ناراض ہو گئے تو یہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ہم تو ہم ہیں۔ یہاں ایک صحابی کا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، جنگ تبوک کا موقع تھا تو محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ ہے اور سفر بڑا لمبا ہے اور بڑی گرمی ہے، شدت ہے، تم انتظام کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیاری میں لگ گئے، کئی دن تیاری کرتے رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں چلو آج تیاری کرتا ہوں، کل تیاری کرتا ہوں، پرسوں تیاری کرتا ہوں، بس صبح نکلتے تیاری کرنے کے لیے جاتا ہوں اور واپس آ جاتے، پھر تیاری نہ کرتے، یوں سوچتے رہے آج کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب قافلے نے روانہ ہونا تھا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور قافلے کو لے کر کے تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں بھی سوچتا رہا کہ چلو آج تیاری کرتا ہوں، چلو اونٹ بگاؤں گا، حضور کے ساتھ مل جاؤں گا، پیچھے چلا جاؤں گا، حضور کے ساتھ قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، یہ سوچتا رہا چلو مارکے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں سوچتا ہی رہا اور جا نہ سکا۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ پر پہنچ کر جہاں پہ مارکا ہونا تھا، حضور نے کہا کعب کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کعب کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کعب کو تو اس کے مال و دولت نے میدان میں آنے ہی نہیں دیا، کعب کو نہیں آنے دیا، وہ نہیں آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ اٹھے جلدی سے اور کہنے لگے کہ حضور ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے، رہا کیوں یہ نہیں پتا، وہ آ نہیں سکا اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس کا مال اس کو روک لے۔ آقا کائنات آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب حضور واپس آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں، تو حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آنے لگے کہ چلو یہ بہانہ لگاؤں گا حضور سے، یہ بہانہ لگا لوں گا حضور سے، یہ عذر پیش کر دوں گا۔ کہتے میں سوچتا رہا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے، مسجد میں آپ پہلے تشریف لے کر کے آئے، 2 نفل ادا کیے، فرمایا کہ 80 لوگ اور تھے جو پیچھے رہ گئے تھے،
80 لوگ جو نہیں گئے تھے، کہتے ہیں میں جب مسجد میں پہنچا لوگ بہانے بنا رہے تھے، حضور یہ عذر تھا، یہ بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا۔ آقا فرما رہے تھے چلو اللہ تمہاری بخشش کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا میں بھی بہانہ بنا کے حضور کے سامنے عذر پیش کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا آج تو جھوٹ بول کر کے بچ جاؤں گا، کل حضور کو وحی نے بتا دیا تو پھر کدھر جاؤں گا، پھر کیا کروں گا۔ کہا جو بھی ہوگا سچ بولتا ہوں۔ حضور کے سامنے تشریف لے کر کے آئے۔ اب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے مکھڑے کی طرف دیکھا، آقا مسکرائے ضرور لیکن آقا کا مسکرانا غصے والا تھا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے کہ وہ حضور کے چہرے کے آثار بھی جانتے تھے کہ حضور کیسے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا حضور غصے سے مسکرائے۔ کہا کعب کس چیز نے تمہیں روکا اور جانے نہیں دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں، بس سستی ہو گئی، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ آقا نے فرمایا کعب پھر اٹھ، اب اللہ کے حکم کا انتظار کر، چلا جائے یہاں سے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے باہر گیا تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ تم بہانہ بنا لیتے، عذر پیش کر دیتے، حضور معافی کی دعا کرتے، تیرے لیے کافی ہو جاتی۔ فرماتے کوئی اور بھی ہے میری طرح؟ فرمایا ہاں 2 لوگ اور بھی ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، وہ بھی اسی طرح انہوں نے اپنا سچ میں بیان کیا ہے اور حضور نے ان سے بھی کہا اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو پھر جو ان کے ساتھ ہوگی میرے کے ساتھ بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں وہ 2 بوڑھے تھے اور وہ اپنے گھر میں رہے۔ آقا کائنات نے فرمایا آج کے بعد ان تینوں سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک صرف حضور کی بات نہیں مانی، ایک۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کوئی گل نہیں سنت رہندی رہ جائے، برادری خوش ہونی چاہیے۔ اے جی منڈے دا ویاہ ہے، منڈا کہندا ہے جی یہ ٹول ٹمٹا سارا کرنا ہے، یہ ساریاں رسماں کرنی ہیں، اے جی منڈے بھی تو خوش کرنے ہیں نا، اے جی کیڑا روز روز ویاہ ہوندا ہے، اج ویاہ کرنے ہے خوش کر لی، سنت جاندی ہے تو چلی جائے۔ آج ہم کہتے ہیں اجی سنت کی خیر ہے، ماسیاں نہیں ناراض ہونیاں چاہیے، اجی سنت ہے پھر کیا ہوا، پھپھو نہیں ناراض ہونی چاہیے، اجی برادری نہیں ناراض ہونی چاہیے۔ ہم برادریاں پھپھیاں ماسیاں رکھ لینے ہیں، آقا دی سنت جاندی ہے تو چلی جائے۔ ایک بات نہیں مانی، حضور نے فرمایا اس سے کوئی کلام نہیں کرے گا ان تینوں سے۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے، اس بات کو میں مختصر بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ 40 دن گزر گئے، فرمایا کوئی کلام نہیں کرتا، میں بازار میں جاتا ہوں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ فرمایا میں باقی 2 تو رو رو کر کے انہوں نے اپنا برا حال کر لیا، اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ آقا ہم سے ناراض ہے۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی سی طاقت رکھتا تھا اور میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا اور میں ٹیڑھی آنکھیں کر کے یوں حضور کی طرف دیکھتا کہ شاید حضور میری طرف دیکھیں۔ فرماتے ہیں حضور میری طرف نہیں دیکھتے تھے، میں سلام عرض کرتا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں سلام کر کے حضور کے لبوں کی طرف دیکھتا رہتا کہ شاید حضور لب ہلائیں اور میرے سلام کا جواب دیں۔ فرمایا میں سلام کرتا پر حضور میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آقا میری طرف دیکھتے، میں یوں نظر اٹھا کے حضور کی طرف دیکھتا تو حضور منہ پھیر لیتے۔ آپ اندازہ لگاؤ صحابی کا کیا حال ہوتا ہوگا جب یہ عالم ہوتا ہوگا کہ حضور منہ پھیر لیا آقا نے۔ میں 40 دن گزر گئے، حضور نے فرمایا کہ پیغام بھیجا کہ کعب کو کہو اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا۔ کہا طلاق دے دوں، کہا طلاق بھی نہیں دینی، بیوی کے قریب بھی نہیں جانا۔ 40 دن گزر گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے گھر کے ساتھ میرے چچا زاد بھائی کا گھر تھا حضرت طلحہ کا، میں نے دیوار پہ چڑھ کے کہا طلحہ کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تم مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے انہوں نے جواب نہیں دیا، 1 بار 2 بار 3 بار پوچھا یار میں بھی تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں اللہ جانے اس کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا۔ فرماتے ہیں رو رو کر کے میرا برا حال ہو گیا۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن ہو گئے۔ فرمایا جب 50 دن ہوئے تو میں صبح کی نماز اپنی چھت پہ پڑھ رہا تھا، گھر میں چھت پہ پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز آئی یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب تجھے مبارک ہو، یا کعب ابن مالک ابشر،
اے کعب تیرے لیے بشارتیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میری معافی سنی گئی ہے۔ فرمایا میں وہاں سے دوڑ لگائی اور دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، مسجد میں آیا، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو۔ فرمایا میں حضور کے سامنے آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ آپ نے کی ہے کہ اللہ نے کی ہے؟ فرمایا اللہ نے تیری توبہ قبول کی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وجہ کیا بنی ہے؟ فرمایا کعب جو تو نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا ہے، تیرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو سچ کے ساتھ جوڑ کے رکھے، آسانیاں اس کا انتظار کرتی ہیں، اپنے رب کے ساتھ ناطہ جوڑ کے رکھے، اللہ اپنے بندے کو عطا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو میرے بھائی حضور کو ناراض انسان نہ کرے، صحابی رسول ہیں، ایک بات نہیں مانی اور میرے نبی نے منہ پھیر لیا۔ اگر کل قیامت کے روز آقا نے ہم سے منہ پھیر لیا، ہم سے منہ پھیر لیا، یہ تو پکا ہے کہ جس کی شفاعت حضور نے کی جنت میں تو وہی جائے گا۔ یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ تب قبول ہوگا جب نظر رحمت ہوگی۔ اور اگر کل قیامت کے روز حضور نے ہم سے منہ پھیر لیا تو پھر بتاؤ ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ نے تو کہنا ہے جاؤ شفاعت لے کر کے آؤ، میرے نبی سے سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ، اور اگر آقا نے منہ پھیر لیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ کوشش کیا کریں حضور کے حکم کے مطابق زندگی گزرے، ہر لمحہ زندگی کا آقا کے فرمان کے مطابق گزرے، حضور کی سنت کے مطابق گزرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا